گی, آپ کو گیس ملے گی, سب کچھ ہوگا, لیکن مین پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ اور کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں سن رہا ہے. تو جناب وزیر اعظم, ٹھیک ہے, آپ کا سوال میں سمجھ گیا ہوں. جی پرائم منسٹر صاحب, ملپور جو ہے وہاں سے گیس کی پائپ لائن کیوں نہیں گزر رہی جبکہ مری تک جا رہی ہے؟ دیکھیں, مری کے لیے گیس ہم نے دی ہے. ایک بہت بڑا شہر ہے اور ایک ہل سٹیشن ہے, اس کے لیے گیس کی ضرورت تھی, اور وہاں سمر میں کافی لوگ جاتے ہیں ویکیشنز کے لیے, اور ٹورسٹ بھی کافی جاتے ہیں, اسٹوڈنٹس بھی بہت جاتے ہیں. مگر یہ ملپور میں اس کو میں ایگزامن کرا لیتا ہوں. کرپا گاؤں بھی بتایا انہوں نے, کرپا گاؤں میں, تو یہ میں پی ایم کو کہوں گا اس کو نوٹ کر لیں, اس کو ہم ایگزامن کر لیتے ہیں, دین ویل گیٹ بیک ٹو ہم. پرائم منسٹر سے ایک سوال ڈرون اٹیکس کے حوالے سے جو میرے ذہن میں بھی ہے. 2004 سے 2011 تک 236 کے قریب ڈرون حملے ہو گئے ہیں, جس میں آلموسٹ 2000 پاکستانی کیجویلٹیز ہوئی ہیں. آپ نے بھی فلور آف دا ہاؤس اور باہر کہا کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کے باوجود بند کیوں نہیں ہو رہے؟ عمران خان صاحب نے ایک دھرنا بھی دیا اور انہوں نے اب کہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر نہ بند ہوئے تو نیٹو سپلائز کو وہ روکیں گے. آپ تھوڑا سا قوم کو بتائیں گے کہ ڈرون اٹیکس کیوں کر بند نہیں ہو پا رہے اور ہمیں کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ جو ڈرون اٹیکس ہیں, ان کی ابتدا اس وقت شروع ہوئی جب پریویس گورنمنٹ تھی, جی, اور جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی. ریکانیسنس یعنی سرویلنس کے لیے اجازت دی گئی, ناٹ فار ڈرونس. مگر سبسیکوینٹلی جب امریکنز کو کچھ انٹیلیجنس انفارمیشن کچھ زیادہ ملی ویزا ان ایریاز کی طرف سے, تو ان کو فکر مندی ہوئی اور ہم سے انہوں نے بات کی. ہم نے ان کو واضح کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی کریڈیبل ایکشنیبل انفارمیشن ہے تو شیئر ود اس. چونکہ امریکہ کے ساتھ ہماری انٹیلیجنس کوآپریشن بھی ہے اور ڈیفنس کوآپریشن بھی ہے, تو لہٰذا جب ہماری اتنی زیادہ کوآپریشن ہے تو ہمارے ساتھ شیئرنگ کریں انفارمیشن. اور آج بھی ہم نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں فار دا اسٹریٹجی ملٹریلی اینڈ پولیٹیکلی. اس لیے یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, نقصان دہ ہیں. تو اس لیے آپ نظر ثانی کریں اور ہم تمام ڈپلومیٹک چینلز استعمال کریں, بلکہ ہم یہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہمیں ٹرانسفر کریں. اور میرا خیال ہے کہ جو سیولائزڈ ملک ہوتے ہیں, جو ایک ریسپانسبل اسٹیٹس ہوتے ہیں, تو ان کا طریقہ کار یہی ہے, اور انشاءاللہ ابھی جو حالیہ میٹنگ ہوئی ڈی جی آئی ایس آئی احمد شجاع پاشا کی اور پناٹا کے ساتھ, اور وہاں پہ ان کو بتا دیا گیا کہ ڈرونز رک نہیں سکتے اور امریکن ابھی ہمارے فورن سیکرٹری بھی گئے تھے, اب ڈیفنس سیکرٹری بھی جا رہے ہیں, تو سیکرٹری کلنٹن بھی آئے گی پاکستان. اور ابھی ہمارے جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہاں امریکہ سے وہ بھی آئی ہیں, وہ انہوں نے بھی ہمارے جوائنٹ چیف اور آرمی چیف سے ملاقات کی ہے, اور ہم ان کو قائل کر رہے ہیں اور ویسٹ کو بھی قائل کر رہے ہیں. ویسٹ تقریباً قائل ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ with the support of the coalition government as well as with through our foreign office جو چینل ہے اس سے ہم قائل کر رہے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ جی ہمارے ساتھ آپ اس وقت ہیں ٹیلی فون لائن پر. ٹیکنیکل ریزن ہے, ٹیکنیکل ریزن ہے, بول پڑے. جی آ گئی ہے شاید کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا؟ جی میں زینب سیلا والی سے بات کر رہی ہوں. جی سوال کیجیے. جی ہمارا مسئلہ ہے, جی بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں زینب بات کر رہی ہوں سرگودا سے, سرگودا کے ساتھ سیلا والی ادھر سے بات کر رہی ہوں. ہمارا مسئلہ بہت زیادہ ہے. جب ہمیں یہ پلاٹ دیے تھے بھٹو صاحب نے 1970 کے دور میں, میرے ابو کو 5 مرلے کے پلاٹ تھے. میرے ابو بہت غریب ہے, تو ہم نے اس پلاٹ میں میرے ابو نے وہ مکان بنائے 1 2 3. تو جب وہ بنا رہے ہیں تو اسی 40 سال کے عرصے میں ابو ادھر رہ رہے اسی پلاٹ میں. تو اب ہمارے گاؤں کے کہتے ہیں وہ ہم نے اس پلاٹ سے آپ کو نکال دینا ہے, ٹھیک ہے نا, جو گاؤں میں رہتے ہیں آپ کے نام نہیں ہونے دینا. جی آپ مہربانی کریں کہ
کہ ہمارا یہ پلاٹ ہمارے نام ہو جائے. ادھر سلاوٹ سے کام کروا کے کاغذات ہم نے سرگودا بھیجے اور سرگودا والے جو ہیں وہ نہیں کر رہے ہمارے نام. ٹھیک، بہت شکریہ. تقریباً 10 ماہ ہو گئے ہمیں. یہ میں زینب سے کہتا ہوں کہ یہ سلیاں والی جو سرگودا میں جگہ ہے اور یہاں بھٹو صاحب نے 70 میں یہ پلاٹس دیے تھے. میں ابھی پی ایس پی ایم کو کہوں گا کہ وہ ڈی سی او سے بات کریں اور اگر کہیں پرابلم ہو تو مجھے بتائیں تو آئی ٹاک ٹو دا چیف منسٹر. جو حکومتی میں ایک سوال کروں, اتحاد جو بننے جا رہا ہے بہت ساری اس میں باتیں بھی نئی سامنے آ رہی ہیں. چودھری نثار صاحب سے ہم نے کل گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ ڈائریکٹ الزام ایجنسیز پہ لگایا کہ ایجنسیز یہ پراپر گیم کھیل رہی ہیں اور سیکرٹ فنڈ کو یوز کیا جا رہا ہے. آپ نے فلور آف دی ہاؤس پہ کہا کہ ایجنسیز ظاہری بات ہے حکومت کے تابع ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں آپ کی مرضی سے ہوتا ہے, تو کچھ ایسا ہو رہا ہے جس کا الزام چودھری نثار لگا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ثبوت ہیں اس تمام تر حالات کے؟ دیکھیں, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. جب وہ کوئی شیئر کریں گے تو پھر میں کمنٹ کروں گا. جہاں تک تعلق ہے الائنسز کا, تو پولیٹیکل میچورٹی ہے پاکستان میں. اب اتنا 63-64 ایئرس کے بعد بھی اگر پولیٹیشنز کو کچھ ایجنسیز چلائیں گے تو پھر پولیٹیشنز کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہوگی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں میچورٹی آنی چاہیے اور پولیٹیشنز دے شوڈ ڈیسائڈ دیئر اون فیوچر آف ہاؤ ٹو میک الائنسز ان فیوچر. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی, آپ بچے ہیں کہ آپ کو کوئی آ کر بتائے گا. تو اس لیے ہماری اپنی ریسپانسبلٹی. ایکچولی کالرز کا فلو بہت زیادہ ہے. پرائم منسٹر صاحب اس وقت چونکہ لائیو ہیں. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی تعارف کرائیے گا. میں شبیلا جوید بول رہی ہوں, تحصیل فوٹ آباد, ضلع بہاول نگر سے. جی سوال کیجیے گا پرائم منسٹر صاحب سے. سوال میرا پرائم منسٹر صاحب سے 2 سوال ہیں, میرے ذرا غور سے سننا. ہمارے چاک میں بچیوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی بندوبست نہیں ہے. کیا ہم اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے؟ پرائمری سکول ہے بڑی دیر سے اور اچھے اساتذہ بھی نہیں ہیں اس میں. ہم پرائمری سے زیادہ تعلیم بھی دلوانا چاہتے ہیں اپنی بچیوں کو. ہمیں جو اسکول ہے نا بچیوں کے لیے, وہ تعلیم کے لیے کوئی بندوبست کیا جائے اور جگہ الاٹ کی جائے اسکول کے لیے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم یہاں جو لوگ رہتے ہیں نا وہ زیادہ ہنرمند لوگ ہیں, درزی ہیں, ہم کپڑے سیتے ہیں, ہمارے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. ہمیں کوئی آسان شرائط پر سود کے بغیر کو قرضے دیے جائیں کہ ہم اپنا کاروبار کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کو تو پڑھا سکیں, بچوں کو پڑھا سکیں. شہر بہت دور ہے, ہم نہیں پہنچ سکتے شہر میں اور غریب لوگ ہیں ہم ادھر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سوالوں کے جواب سنیے گا. آپ کے ایم این اے کون ہے؟ ایم این اے ممبر قومی اسمبلی کون ہے آپ کے؟ اگر آپ اس وقت ہیں بس نہیں, کال ان کی ڈراپ. سرگودا سے ہیں تو تسنیم قریشی صاحب ہوں گے. فورٹ عباس سے. فورٹ عباس سے, بہاول نگر سے. بہاول نگر سے. یہ آپ نوٹ کر لیں پی ایس پی ایم, ان کے پرائمری اسکول جو ہے اگر اس کو مڈل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہم آرڈر کرتے ہیں. اور ہنرمند جو اسکلڈ ورکرز ہیں ہم ان کے لیے بھی کوئی لون دیں گے تاکہ کام کر سکیں. ایک اور کالر ہے, ان کی بھی بات سن لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے؟ اسحاق علی خان جی بنو سے بول رہا ہوں, امنتی شاہ جہان بنو سے. جی میرا جی وزیر اعظم صاحب سے یہ سوال ہے جی کہ دور جدید میں تو بجلی سب سے بنیادی مسئلہ ہے. پانی اور ہوا بھی بجلی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. اور حکومت جو ابھی پہلے سے وعدے کر رہی تھی 2009 سے لگے ہوئے ہیں جی کہ ہم بجلی پوری کریں گے, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اور دوسرے سال پھر ابھی تیسرا سال, چوتھا سال چل رہا ہے جی, اور لوڈ شیڈنگ میں کوئی بھی فرق نہیں آیا اور مزید بڑھ رہا ہے. 16 گھنٹے اور 20 گھنٹے بنوں میں اکثر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ ڈی اے خان میں تو موبائل کھول دی گئی ہے, ان کی سروس کھل گئی ہے 2.5 سال بعد, بنوں میں ابھی تک بند ہے. یہ وزیر اعظم صاحب اس پہ غور کریں گے. اور تیسرا یہ کہ بنوں ڈسٹرکٹ میں, تمام ڈسٹرکٹ میں صرف ایک ہی سی این جی پمپ ہے اور اس پہ سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں, جس میں جو وزیر اعظم صاحب اس سائٹ پہ بھی ذرا غور کریں. ٹھیک ہے صاحب, عوام کی کافی تکلیف ہوتی ہے. جی آپ کے 3 عام سوال ہیں. جی پرائم منسٹر صاحب. دیکھیں, جو سب سے پہلا سوال ہے وہ بجلی کا ہے, وہ بہت بڑا ایشو, اور بجلی کا ایشو جو ہے وہ صرف بنوں تک محدود نہیں ہے, پورے ملک کا مسئلہ ہے. اور بجلی کے لیے ہم نے ان 2-3 سالوں میں ہم نے 2000 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں ہم نے شامل کیا ہے, اور اتنا ہی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 1 سال کے اندر ہم مزید یہ شامل کریں گے. مگر جو ساتھ ساتھ ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے کہ ہم نے ولیج الیکٹریفیکیشن کے لیے بھی بہت سے شہروں کو آباد کیا ہے, بہت سے دیہاتوں کو آباد کیا ہے.
اربوں میں ہم نے وہ نئے کنیکشنز دیے ہیں، مگر اس لیے نیچرلی ڈیمانڈ اور بڑھتی جا رہی ہے، تو ہم اس کے لیے 2-3 جو میگا پروجیکٹس ہیں، خصوصاً ڈیامیر بھاشا ڈیم، اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں. تھرکول جو ہے اس کا کام ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی اور ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ان پائپ لائن ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جتنی جلد ہو سکے. اس کے علاوہ آپ کے پاس ہائیڈل بھی ہیں، ہائیڈرو بھی ہیں، اور اس نیوکلیئر بھی ہیں، کول بھی ہیں، اور ونڈ بھی ہیں، اور کافی ہمارے پروجیکٹس ہیں جو ان لائن ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو بہت جلد آپریٹ. بنوں میں جو ان کا کہ میں اس کے لیے ایک اور میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا جو سب سے بنیادی ایشو ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں، لائک ان انڈیا، لائک ان نیپال، لائک ان سری لنکا، وہاں یہ شارٹیجز ہیں، مگر وہاں لوڈ مینجمنٹ بہتر طریقے سے ہوتی ہے. تو شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان شیڈیولڈ لوڈ شیڈنگ لوگ پسند نہیں کرتے. تو میں نے 3 روز قبل 4 وزرائے اعلیٰ کی میں نے میٹنگ کال کی تھی، کونسل آف کامن انٹرسٹ. اس پہ ہم نے جو 2 میجر ڈیسیجن لیے ہیں. ایک میجر ڈیسیجن ہے کہ ہم صوبوں کو بھی اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ بھی اپنے پاور پلانٹس لگائیں اور بجلی شارٹیجز جو ہے اس کو وہ اوور کم کریں. نمبر 2 جو ہم جو کر رہے ہیں اس کا بجلی کے سلسلے میں، وہ ہم ایک انرجی کانفرنس کر رہے ہیں. جب لاسٹ ایئر ہم نے ایسی سچویشن جب کریٹ ہوئی تھی تو ہم نے انرجی کانفرنس کر کے اس میں لوڈ مینجمنٹ کو بہتر کیا تھا. تو انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز آئی ول کال دی انرجی کانفرنس جس میں تمام وزرائے اعلیٰ. ایک بریک لے لیتے ہیں، مختصر سا سوال ہے، بریک کا ٹائم ہو گیا، اس کے بعد آپ سے شروع کر لیں گے. ویورز وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سی بریک کا. وی ٹیک اے بریک. وین وی کم بیک تو پرائم منسٹر آن لائن پروگرام جاری ہے. ہمیں کال کیجئے، وزیر اعظم پاکستان سے جس موضوع پہ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے گا. وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ٹیک اے بریک.